آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 17 اور مقابلہ ہے 16واں۔ تینوں ٹیموں سے ہم نے تعارف بھی حاصل کرنا ہے، آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ گوٹکی کے اسلام بھائی، نام بتائیں، اپنی مصروفیات بتائیں۔ میرا نام عبد الرحمن عطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام غلام حیدر عطاری، میرا تعلق گھوٹکی شہر سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اکرم ہادی عطاری، میرے والد محترم کا نام ہادی بخش عطاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گھوٹکی کے 3rd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق گھوٹکی شہر کے قریبی گاؤں سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریاض احمد بن عبد الحمید اور میں جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سکر میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی رضا ہے اور میرے والد کا نام عبد الرحیم ہے۔ میں پاکستان منسٹری آف انٹیرین میں ایز اے ڈی او جاب کرتا ہوں اور سافٹ ویئر انجینئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ میرا نام محمد حسین عطاری ہے اور میں کراچی کے علاقے شیر شاہ سے ہوں، جبکہ میں جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ بہار کالونی کے درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ تیسرے اسلام بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد عبداللہ قادری اور میرے والد صاحب کا نام مہتاب حسین ہے اور میں گورنمنٹ کالج فارمن ناظم آباد میں پری انجینئرنگ 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب عطاری، والد محترم کا نام مرید حسین ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانوال میں پڑھتا ہوں اور میری رہائش بھی خانوال نزد فیضان مدینہ ہے۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال عطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد ارشاد ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ دنیا پور میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اور والد صاحب کا نام عبد الجبار ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق دھنور شہر ضلع لودھنا سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ دنیا پور میں درجہ 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ چلے جناب، خانیوال، گھوٹکی اور کراچی، جب کراچی سے ٹرین چلتی ہے تو سکھر جا کر رکتی ہے، سکھر کے بعد خانیوال اسٹیشن آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں مین اسٹیشنز والے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب آج ٹرین کس کی سفر پر روانہ ہوتی ہے اور کون سی ٹرین گھر واپس جاتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ مومنو علم نور ہے، عشق کے بول، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، خاندانی رشتے تلاش کیجئے، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے ناظرین، پہلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ ٹیموں سے 3 سوال ہیں، کوشش کیجئے گا غلطی کوئی نہ ہو کیونکہ غلطی کی گنجائش بھی اب کم ہے۔ سوال کریں گے پہلا گھوٹکی والوں سے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ جی جناب، قرآن میں رب فرماتا ہے اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ نبی پاک کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر فرض اعظم بلکہ جان ایمان ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ کراچی والوں سے سوال ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہر وہ شے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہے۔ جی جناب، تعظیم و توقیر ہم سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت و تعلق ہو وہ لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہے۔ نبی پاک کے تبرکات ہوں، نبی پاک کا شہر ہو، پیارے آقا کی آل ہو، سبحان اللہ، سب کی دل و جان سے تعظیم کرنی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگر نماز میں چھینک جمائی، کھانسی، ڈکار وغیرہ آئی تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینک، جماہی، کھانسی، ڈکار وغیرہ اگر نماز کے دوران آئی اور ان میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں تو وہ معاف ہیں، ان سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ جی جناب، ان سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ شرعی مسائل بھی سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک رکن میں کتنی بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نماز کے ایک رکن میں کتنی بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح کیا، پہلے کھجایا پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجا لیا پھر ہٹا لیا، ابھی 2 مرتبہ ہوا، اب اگر تیسری مرتبہ اس طرح کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جناب، 3 بار کھجانے سے نماز، ایک رکن میں اگر کوئی 3 بار سے زیادہ یا 3 بار کھجائے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کراچی والوں سے سوال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے کس حصے کا گوشت تناول فرمانا پسند فرماتے تھے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بکری کی دستی کا گوشت تناول کرنا پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ گلتا بھی جلدی ہے اور اس میں ریشہ بھی نہیں ہوتا اور لذیذ بھی ہوتا ہے۔ جناب، دستی کا گوشت نبی پاک کو بکری کا پسند تھا۔ اگر سنت کی نیت سے آپ بھی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی شخصیت ہیں جو ایک نبی کے صحابی اور ایک نبی کے تابعی ہیں؟ میں اس سوال کو جب میں نے پڑھا تو میں خود حیران ہو گیا کہ یہ کیسے کوئی شخصیت ہو سکتی ہے کہ ایک نبی کے وہ تابعی ہیں اور ایک نبی کے صحابی ہیں۔ وہ کون سی شخصیت ہے بتائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کیا بات ہے! حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ کے تابعی ہیں اور نبی پاک کے صحابی ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب ناظرین، 2 سوال تو ہو گئے ہیں۔ اب جو سوال ہوگا وہ ٹاپک وائز ہوگا۔ ہمارے گوٹکی والوں کو ٹاپک دکھایا جائے گا، ٹاپک گھوم رہا ہوگا، اسٹاپ کہیں گے تو ٹاپک رک جائے گا اور پھر اس پر سوال ہوگا۔ باری ہے گوٹکی والوں کی۔ اسٹاپ۔ جناب، صحابہ کرام، سوال بتائیے۔ گوٹکی والوں سے سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ آپ چاہیں تو مدد لے لیں، چاہیں تو اسلامی مہینہ بتانا ہوگا اور چاہیں تو آپشن لے لیں۔ کوئی مدد کرنے والا ہے؟ امام حسین کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ جی کیا کریں گے؟ آپشن مدد نہیں لیں گے بھائی، آپشن کی طرف جائیں گے۔ جی آپشن دیجیے گا۔ شعبان، ربیع الاول، محرم شریف۔ شعبان شریف۔ ان کا کہنا ہے شعبان شریف۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کراچی والوں کو ٹاپکس دکھائے جائیں۔ قرآن پاک۔ جناب، قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ واہ بھائی واہ، کمال سوال ہے۔ آپشن لیں گے یا مدد لیں گے؟ مدد لیں گے۔ ہے کوئی مددگار؟ قرآن میں لفظ قرآن کتنی بار آیا؟ کوئی مددگار ہی نہیں ہے، کس سے مدد لیں گے؟ مدد کریں گے؟ چلیں بھائی، جائیں بھائی مدد کریں، کھڑے ہو جائیں جن کا کہہ رہے ہیں یہ، ان کو جواب آتا بھی ہے کہ نہیں؟ چلیں، قرآن میں لفظ قرآن کتنی بار آیا؟
قرآن پاک میں لفظ قرآن 4 مرتبہ آیا ہے. آپ نے کہیں اس کو پڑھا یا ایسے ہی کہہ دیا آپ نے؟ میں آپشن دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آپشن لینا بہتر ہوتا ہے. 70 بار، 65 بار یا 13 بار، ان تینوں میں 4 بار تو ہے ہی نہیں. کراچی والوں اگر آپ جواب دیتے تو کیا دیتے؟ اب جواب تو آپ کا غلط ہو گیا ہے، لیکن آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ 13 بار. 13 بار. 13 بار بھی جواب غلط ہے. لفظ قرآن قرآن میں 70 مرتبہ آیا ہے. غلطی ہو گئی ہے کراچی والوں سے. اب باری کھانے والوں کی ہے. جناب اسٹاپ. قرآن پاک ان میں سے کون سی سورت لفظ تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے؟ اب اس میں تو آپ بدل لے بھی نہیں سکتے، آپشن ہی لینا پڑے گا. آپشن جی، کیونکہ پہلے تو سورتیں بتائی جائیں نا. سورہ مجادلہ، سورہ فرقان، سورہ عنکبوت. اگر کوئی حافظ صاحب ہیں تو پھر تو جواب آسان ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان. آپ میں سے کوئی حافظ قرآن ہے؟ تینوں حافظ ہیں. چلو بھائی، یہ تو کمال ہو گیا بھائی. 3 حافظ صاحب میں ایک غلطی کرے گا، دوسرا لقمہ دے دے گا، دوسرا غلطی کرے گا، تیسرا دے دے گا. ہوں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب، حافظوں کی ٹیم بھیجی ہے کھانے وال نے. چلیں جناب، اب چلتے ہیں. یہاں تو 3 سوال ہو چکے ہیں اور اب موجود یہاں اسلامی بھائیوں سے سوال کریں. شفیق بھائی جی، سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے سب سے زیادہ کس صحابی نے عمر مبارک پائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے. اور ان کو انشاءاللہ عز و جل ایک بڑی پیاری کتاب نیکی کی دعوت، یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکی کی دعوت پڑھیں بھی اور نیکی کی دعوت دیں بھی. اگلا سوال کیجئے. اچھا جی، اگلے سوال سے پہلے عبدالحبیب بھائی، ایک بڑی پیاری کتاب ہے نماز کے احکام، یہ کتاب انشاءاللہ تحفے میں دیں گے. سبحان اللہ. سنے جناب. اچھا جی، یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں کس چیز کے درخت کو مبارک فرمایا گیا ہے؟ زیتون کا درخت. زیتون کا درخت. ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے. اور ان کو انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی پیاری کتاب نماز کے احکام. آئیے ناظرین، کالز کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. میں مدنی رضا ان سے بول رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل، ذہنی آزمائش پروگرام میں ہمارے علم میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ عشق رسول بھی بڑھاتا ہے، مدینے کی یاد میں تڑپاتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. جو ہو کر آئے ہیں ان کی طرف مزید بڑھ جاتی ہے، اور جو نہیں گئے اب ان کا ایک ہی مقصد ہے. اب تو بس کہ دون ہے کہ مدینہ دیکھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. اور الحمدللہ ہمیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم ذہنی آزمائش کے ذریعے علم دین بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے پیارے پیارے نعت خواں آتے ہیں. ایک ایسا سما بنتا ہے کہ الحمدللہ عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ناظرین، چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا. مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے. گوٹکی والوں سے شعر سنیں گے. دل اگر رنجے معاصی سے بگڑنے لگتا،
अफू का जिक्र सुना कर मैं संभाला करता। अफू का जिक्र सुना कर मैं संभाला करता, जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके लबे रंगी की निछावर थी वो जिसने, उनके लबे रंगीन की निछावर थी वो जिसने पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बेगुमा शम्ए नबूवत के हैं आईना चार, ये दौर है लुटेरे हर तरफ, शैतान का भी जोर है, मोमिनो तुम बच के रहना पुरफितन, ये दौर। बेगुमा शमे नबूत के हैं आईना चार, यानी उस्मा उमर हैदर अकबर सिद्दीक। यानी उस्मा उमर हैदर अकबर सिद्दीक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाल बच्चों के लिए घर में खुदा को छोड़ें, जिसके सीने में सजा सीना वही मुस्तफ़ा पर करें घर बार निछावर सिद्दीक। मुस्तफा पर करें घर बार निछावर सिद्दीक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बच्चों के लिए घर में खुदा को छोड़े, बाल बच्चों के लिए घर में खुदा को छोड़े, मुस्तफा पर करे घर बार निछावर ये मजे खूब ये किस्मत से जो पाए होते, ये मज़े खूब ये किस्मत से पाए होते, सख्त दीवाना था अगर खुल्द की परवाह करता। सख्त दीवाना था अगर खुल्द की परवाह करता, जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन हाथों का जलवा था ये ए हजरत मूसा। अमीर अहले सुन्नत को सलाम और मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हजरत को सलाम, इनका दामन हाथ से हरगिज़ नहीं है छोड़ना। उनके हाथों का जलवा था ये हज़रत मूसा जिसने यद बैदा को ज़ियाबार बनाया। क्या बात है, हजरत मूसा का ये मौजज़ा था यद बैदा, जब आप अपना हाथ अपने गिरेबान में डालकर निकालते वो चमकदार हो जाता था। तो क्या खूबसूरत शेर है कि ये जो मौजज़ा आपको मिला है यकीनन अल्लाह की शान है, मगर ये भी नबी पाक का फैज़ान है, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो उनके हाथों का जलवा था ये ए हजरत मूसा जिसने यदे बैदा को जिया बार बनाया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन हाथों का जलवा था ये हज़रत मूसा, उन हाथों का जलवा था ये हज़रत मूसा, जिसने यद बैदा को ज़िया बनाया। चलिए जनाब, अब तीनों टीमों को बारी बारी एक तर्ज सुनाई जाएगी और वो तर्ज में पहचानना है कि ये कलाम कौन सा है। पहले बारी होगी घोटकी वालों की। जी
25 सेकंड हैं, इस दौरान दोबारा भी सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं, मगर दोबारा इन्हीं सेकंड्स के दरमियान जवाब देना होगा। जल्दी दोबारा चलाइए। जवाब दें जल्दी से। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। मशहूर कलाम है, बताइए कौन जवाब देंगे? घोटकी वाले नहीं पहचान सके। जाहिर है कि हर कलाम पर तवज्जो हो ये ज़रूरी नहीं, वैसे नात ख्वानी का खूब शौक होना चाहिए। जी चलें। और मेरी जान मदीने वाले, ये इस पे हो जाएगा। वैसे तो इसकी मशहूर तर्ज तो कोई और है। अच्छा पढ़ के तो बताएं। मदीना चमने तैबा में जो सुम्बुल, मेरा दिल और मेरी जान मदीने। वैसे मशहूर तर्ज तो चमने तैबा वाली, वो पढ़े। चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदनी पंसूरा तोहफे में पेश किया। माशाअल्लाह, ये तो हर घर में होना चाहिए माशाअल्लाह मदनी पंसूरा। चलिए जनाब, कराची वालों को तर्ज सुनाएं। एक और बार चला दें। चला दे भाई, एक और बार चला दे। बढ़ता है बाड़ा नूर का। ये भी तर्ज बिल्कुल सही है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, ये भी कलाम है। और मैं मदीने को चलूं वो दिन भी आए खैर से, ये भी कलाम है। सुबह तैबा, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। खानेवाल, चले जनाब, बताइए तर्ज सुनाइए। असुबहु बदा मिन तालाअतिही, असुबहु बदा मिन तालाअतिही वल्लैलु दजा मिन मफ़रतिही। अल्लाहु 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 माशाअल्लाह। चले जनाब, अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। एक तर्ज आपको भी सुनाते हैं, आप भी पहचानिए तर्ज कौन सी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक बहुत प्यारी किताब कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, जिसमें मौजूद है कि अल्लाह पाक को ऊपर वाला कहना कैसा, आज नमाज की छुट्टी है ये कहना कैसा, और भी बहुत कुछ है।
ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह एक और माशाअल्लाह। शेर अब्दुल हबीब। जी जनाब, जिनको सुए आसमां फैला के जलथल भर दिए। चला बचाने के लिए जिनको सुए आसमां फैला के जलथल भर दिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमैर अत्तारी। जिनको सोए आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिनको सुए आसमां फैला के जलथल भर दिए, जिनको सुए आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सौगात मदीना तोहफे में पेश की जाएगी और इतर तोहफे में पेश की जाएगी। माशाअल्लाह। चले जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। कुछ ट्विस्ट आया है स्कोर में, आइए देखते हैं वो क्या है। जनाब 10 नंबर कराची, 10 नंबर घोटकी। खानेवाल आगे है, कराची और घोटकी हो गए हैं बराबर बराबर। अगला सेगमेंट सहाबा हमारे, बड़ी शान। जनाब अब आज मामला यह है कि 3 बोर्ड हैं और 3-3 अलकाबात हैं। आप कहेंगे ये तो आसान कर दिया। हमने आसान नहीं किया जनाब, कुछ और मुश्किल किया है, क्योंकि सिर्फ 30 सेकंड है इनके पास इन सहाबा के अलकाबात पर नाम लगाने के लिए। कराची वाले यहाँ आ जाएं इस वाले बोर्ड पर, घोटकी वाले इस बोर्ड पर आ जाएं और आप जनाब ये वाले बोर्ड पर आ जाएं। जब मैं कहूँगा, जब आपका वक्त शुरू होगा, पहले आ जाएं, सुकून से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जी कराची वाले यहाँ आ जाएं, ठीक है। नाजरीन तीनों बोर्ड भी गौर से देख लें और आप तीनों का वक्त शुरू होता है अब। साहबी के नाम के आगे इन्होंने लकब के आगे नाम लगाना है। इट्स नॉट दैट इजी। 15 सेकंड गुजर चुके हैं। जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए। वक्त आपका खत्म हो गया है, सब रुक जाएंगे। अल्लाह। चले जनाब अब देखना है यहाँ पर आप कहाँ से हैं। खानेवाल की टीम ने साहिबुल हिजरतैन हजरत जाफर, जवाब इनका दुरुस्त है। सैयदुश शहदा, ये लकब है हजरत हमजा का। तो खानेवाल वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। घोटकी चलते हैं जनाब। अल कामिल हजरत औस रदी अल्लाह तआला का लकब है। नकीबुन नुकबा, सुभान अल्लाह कितना प्यारा लकब है। और ये हजरत असअद बिन जुरारा, घोटकी वालों ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। कराची वालों ने एक ही ढूंढ सके, इनको आता तो होगा, सबको पता होता है क्या लकब है, लेकिन जाहिर है कि 30 सेकंड में ढूंढना यही तो मुश्किल है। सिब्तुन नबी हजरत इमाम हुसैन, कराची वालों ने एक जवाब ठीक दिया है, तो कराची वालों ने 1 नंबर हासिल कर लिया है। तशरीफ रखेंगे। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश की। 30 सेकंड ये इजी नहीं होता नाजरीन, बाज़ों का चीज सामने होती है, जल्दी में मिलती नहीं है, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। एक कॉल दीजिएगा। संवाद से अतहरत तारी अर्ज कर रहा हूँ। नाकिस राय है कि अगर FGRF की कोशिशें काविशें जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, इस तरह का भी एक सेगमेंट तरतीब दिया जाए कि पहले तस्वीरी झलकियाँ नजर आ जाए और फिर सवाल किए जाए कि FGRF किस शहर में किस अंदाज में क्या कर रहा है, उस पर सवाल अगर कायम किए जाए तो इससे भी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और खैर खाई का जज्बा पैदा होगा। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा आपका मशवरा है, मजलिस इसको नोट करें। आइए नाजरीन चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अब फिर नंबर बदल गए हैं।
हैं कराची 11, घोटकी 12 और खानेवाल आगे है 14। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। सवाल है घोटकी वालों से, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जोजा का नाम रहमत है, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहीम की साहिबजादी हैं। यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पोती के शोहर हैं। यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती के शौहर हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों आपस में भाई हैं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। दोनों भाई और दोनों नबी हैं। सुभान अल्लाह। खानेवाल, हजरत सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई हैं। जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की फूफी हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे और यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के फूफीज़ाद भाई हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी घोटकी वालों की है और अब जरा खानदानी रिश्तों पर, आपस के रिश्तों की बात करते हैं। आपकी नानी के शौहर की सास की नवासी से आपका क्या रिश्ता है? जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार। जनाब वो हमारी अम्मी लगी। जनाब जी हाँ, वो वालदा भी हो सकती हैं, वो खाला भी हो सकती हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कराची वालों की बारी है। आपके परदादा की पोती की बेटी के भाई से आपका क्या रिश्ता है? हम सजाने के लिए इल्म दी तो नूर है, हम बिल्यकीन नूर है। जिसके सीने सेकंड्स गुजर रहे हैं। सीना वही पुरनूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। भाई जुस्तजू है भाई तो है मगर चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई, ये आपसे गलती हो गई है। फूफीजाद भाई। जनाब अब आपकी बारी है। आपकी खाला की अम्मी की बेटी के शौहर की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहन या खालाजाद बहन। जी जनाब, वो आपकी बहन या खालाजाद बहन बन सकती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, आज आपसे होना है खानदानी रिश्ते। अच्छा। और वीडियो में होना है। अच्छा। और बहुत ईसाले सवाब भी माशाल्लाह आया हुआ है। हाँ। और आप देखेंगे, नाजरीन देखेंगे, हाजरीन देखेंगे तो इंशाल्लाह खुश भी होंगे। अच्छा। कि आज आपसे खानदानी रिश्ते कर कौन रहा है? अल्लाह अकबर। चले मैं वीडियो के जरिए दिखाएं कि आज खानदानी रिश्ते अब्दुल हबीब के साथ कौन करेगा। अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे ख़ानदानी रिश्ते से सवाल करता हूँ। जैद की अम्मी के भाई की दादी के बेटे की बेटी के शौहर से क्या रिश्ता बनता है? और मैं आपको एक तोहफ़ातन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद पाक आपके वालिदैन को पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। पहले तो इसाले सवाब का बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा, आपने हमें वीडियो भेजी, हमें बहुत खुशी हुई। आप देखते हैं सिलसिला और आपकी बरकत से उम्मीद है कि अमीर अहले सुन्नत की भी हम पर नज़र पड़ जाती होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके अब्बू जान को सलामत रखे और आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन बच्चों में से हैं जो अमीर अहले सुन्नत के साथ बड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत की गोद में गोया बड़े हुए हैं। अल्लाह आपको आलिम बाअमल और दावत इस्लामी का असासा बनाए। आपके सवाल का जवाब यह है कि वो मेरे वालिद या मेरे खालू, या सॉरी जैद के
وہ والد یا زید کے خالو بنتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 13 نمبر کراچی کے ہیں، 16 نمبر گھوٹکی کے ہیں اور 18 نمبر ہے خانے وال کے۔ کراچی کی ٹرین کراچی پر ہے، آگے گھوٹکی آتا ہے تو سیکنڈ گھوٹکی ہو گیا، خانے وال تھوڑا اور دور ہے تو وہ پہلے نمبر پہ ہو گیا ہے، تو بالکل اسی سیکوینس سے اسٹیشن چل رہے ہیں۔ اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلاش کیجئے۔ تینوں ٹیموں نے ایک ایک لفظ یہاں آ کر تلاش کرنا ہے اور باری ہے گھوٹکی والوں کی، اور آپ نے تلاش کرنا ہے فجر، نماز فجر جو ہوتی ہے، لفظ فجر تلاش کرنا ہے۔ امیر اہل سنت کو سلام اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو لفظ فجر تلاش کرنا ہے اور 30 سیکنڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ سلام اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو سلام، ان کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہ اتنا آسان نہیں ہے، جب لفظ چھوٹا ہو تو ڈھونڈنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ یہ فجر تو نہیں ہے، یہ فجد ہے۔ چلیں جناب تشریف لائیے، آپ سے غلطی ہوئی ہے اور انشاءاللہ لفظ فجر بھی تلاش کر ہی لیا جائے گا۔ آئیے کراچی والے آئیں، لفظ استخارہ تلاش کریں، استخارہ۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا پھر ذہنی استخارہ جناب انہوں نے تلاش کر لیا ہے۔ کراچی والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آ جائے خانے وال والے بھائی، آپ نے ظہر لفظ تلاش کرنا ہے۔ جناب انہوں نے تو پہلے ہی تلاش کر کے رکھا ہوا تھا لگتا ہے ظہر۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب کون یہاں سے آئے گا؟ کسی ایسے اسلامی بھائی کو بلائیں جو قافلے کی تاریخ بھی دے۔ آ جائیں جناب۔ علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے، جام عشق مصطفیٰ۔ فجر تو نہیں ملی تھی، ظہر کی نماز تلاش کر لی ہے، فجر پڑھی ہوگی الحمدللہ، لیکن اب آپ کی باری ہے، آپ نے اشراق تلاش کرنا ہے۔ اشراق 30 سیکنڈ بھی چلا دیں بھائی۔ تلاش کر لیا بھائی ماشاءاللہ۔ چلیں قافلے میں بھی سفر کریں گے نا انشاءاللہ، چلیں ماشاءاللہ ان کو تحفہ بھی پیش کریں۔ فجر کی نماز، فجر کا جو لفظ تھا وہ ہمارے اسلامی بھائی کو نہیں ملا تھا، وہ مجھے مل گیا ہے، میں نے کہا چلے ان کو بتا دوں کہ وہ یہاں پر تھا۔ چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، پھر کچھ نمبر میں فرق آیا ہے، ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف۔ تقریباً 5 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں، کراچی کچھ قریب تو آیا ہے گھوٹکی کے، مگر خانے وال آگے ہے 15، 16 اور 20۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں نعت خوانی کی طرف اور نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے۔ نیک اعمال کے رسالے نکال لیں، یا جن کے پاس نیک اعمال کی اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن کو کھول لیں، اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں تقسیم بھی ہمارے اسلامی بھائی کریں گے 72 نیک اعمال۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھیاں سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا،
دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے, ایک مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا عشاء کو چاشت پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں ناظرین, وقت ہوا ہے اب نعت خوانی میں تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا, اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان اللہ. فرقت ڈلے برائے ارمان,
یا رسول اللہ شب فرقت ڈھلے بر آئے ارمان یا رسول اللہ کرو تم آستان کا اپنے مہمان یا رسول اللہ کرو تم آستان کا اپنے مہمان یا رسول اللہ بولا لو اب تو قدموں میں میری جان یا رسول اللہ تنو فرسو سجا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنو فرسو سجا پارا سے ہجرا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ عظیم کلام ہے کہ جب نعت خواں یا نعت لکھنے والے نعت گو کلام لکھتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں کہ وہ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے، مگر یہ کلام مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور کس کیفیت میں لکھا۔ ایک طویل واقعہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ جانے کی کوشش کرتے، انہیں روکا جاتا، پھر جاتے، انہیں روکا جاتا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گورنر مدینہ نے انہیں قید کر دیا، تو نبی پاک خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ کلام میرے دربار میں آ کر سنا دے تو مجھے اس سے ملاقات کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا ہوگا۔ یہ کیسا کلام ہے آپ ذرا سوچیں۔ اور آج ماشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی یہ فارسی میں کلام ہے، تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزمرد آواراز عصیاں یا رسول اللہ۔ ویسے تو یہ فارسی میں ہے، مگر اس کے ساتھ اردو اشعار شامل کیے جس میں گویا اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی ہمیں سمجھنے کو موقع مل رہا ہے۔ تو یاد مدینہ میں نبی پاک کے عشق میں ڈوب کر اس کلام کو سنیں، مل کر پڑھیں، کیا معلوم اس مبارک کلام کی برکت سے ہمیں بھی حاضری کا شرف مل جائے، نبی پاک ہمیں بھی اجازت عطا فرما دیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات بھی سمجھ لیجئے، یہ صدیوں پرانا کلام ہے، اور صدیوں پرانے اس عظیم بزرگ نے اپنے کلام کے ہر مصرے میں یا رسول اللہ لکھا ہے، یا رسول اللہ کہا ہے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، یہ اولیاء کا بھی طریقہ ہے، اور ساری امت کا یہ انداز ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں تنم فرسودہ شب فرقت ڈھلے بر آئے ارمان یا رسول اللہ کرو تم آستان کا اپنے مہمان یا رسول اللہ بولا تو قدموں میں میری جان یا رسول اللہ تنو فرسو سجا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنو فرسو سجا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ پشمرشا آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ پشمرشا آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ تمہاری یاد کا غلبہ ہمیشہ دل پہ ہو تاری تمہاری
دل پہ ہو تاری لگا دو عشق کی اپنے خدا را ایسی چنگاری اسی خواہش میں کٹ جائے میری عمر روا ساری جو سوئے من گزر جاری من مس چیز ناداری جو سوئے من گزر جاری من مس چیز ناداری فدائے نقش نالت پونم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالت پونم جان یا رسول اللہ تمہاری نعت ہی سے ہے کرم کا سلسلہ ہم خواہش وقت آخر جب نکلنے والا ہو یہ دم تمہاری نعت ہی سے ہے کرم کا سلسلہ خواہش وقت آخر جب نکلنے والا ہو یہ دم زبان پہ جاری ہو نغمہ تیرا دل یہ کہے اسے دو سے جاوے ہو بے تو مسمس بسر جیرے تو دل بستو سے جاوے ہو بے تو مسمس بسر جیرے تو دل بستو کہ پر ہستم سخنگا یا رسول اللہ نبی گویم کہ پر ہستم سخنگا یا رسول اللہ سیاہی دفتر اعمال کی ہو نہیں ہے کم عذاب قبر و محشر مجھے اب کھا رہا ہے غم عذاب قبر و محشر مجھے اب کھا رہا ہے غم شرم ساری گناہوں پر ہے اور آنکھیں میری پورنم سکھتا خش غیرانہ سیاہ شد روزے سیاہ سکھتا خش غیرانہ سیاہ شد روزے سیاہ
رسول اللہ پشیمانو 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 یا رسول اللہ سرے بغش محمد پیش ہو جو سیاگارا کہے بے ساختہ جو دے رحمت پر خطا کارا میری امید ہو تم شفا درد بیمارا رسول اللہ سبحان اللہ، کمال کا کلام ہے، کمال کی شخصیت ہے، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ جا کر وہ نہیں پا سکتے جو کچھ لوگ دور رہ کر پا لیتے ہیں۔ مولانا جامی مدینے جا نہیں پا رہے تھے، بڑی کوشش کر رہے تھے، ان کو روک دیا جاتا تھا، مگر آج بھی ان کا نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کسی کو بلا کر نوازا جاتا ہے، کسی کو پاس آ کر نوازا جاتا ہے، کسی کو عطائے بلالی ملتی ہے، کسی کو عطائے اویسی ملتی ہے۔ حضرت اویس دور رہتے تھے مگر بہت کچھ پایا، حضرت بلال قریب رہتے تھے، انہوں نے بہت کچھ پایا۔ بہرحال ہماری تمنا اور التجا یہی ہے کہ حضور جہاں رکھیں ہم راضی ہیں، اپنی نگاہوں میں رکھیں، اپنی عطاؤں میں رکھیں، اپنی رضا میں رکھیں۔ بہرحال ناظرین، مولانا جامی کے اس کلام سے دل کے تار ہل جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری شعر ہے کہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا۔ حضور جب قیامت کا دن ہوگا آپ اپنے بازو دراز فرمائیں گے، آپ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، انہیں تلاش کریں گے۔ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ۔ حضور اپنے غلام جامی کو نہ بھول جائیے گا یا رسول اللہ۔ ہم بھی مولانا جامی کے صدقے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ حضور ہمیں بھی قیامت کے دن یاد رکھیے گا، اور اپنی شفاعت کر کے اپنے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے جائیے گا۔ آئیے ناظرین کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حماد رفعت طاری ہے، میں جہانیہ منڈی سے بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ حبیب بھائی، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کے نعت پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے، اور مجھے آپ کی پڑھی ہوئی نعت میں نے شوق مدینہ جاوندہ سن کر نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ بیان بھی بہت اچھے کرتے ہیں اور آپ کی ہوسٹنگ بھی بہت اچھی ہے۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے اچھا بنا دے۔ آپ کو میری اچھی اچھی باتیں نظر آتی ہیں، اللہ کرے میرا باطن بھی اچھا ہو جائے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی اچھا ہو جاؤں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام حسن رضا طاری ہے، میں میرپور خواص میں رہتا ہوں۔ عبدالحبیب انکل سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، ہمارے سب گھر والے اسے دیکھتے ہیں۔ آج میں نعرے لگاؤں گا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، سب سے آخری ماشاءاللہ نبی۔ ماشاءاللہ، یہ بڑے پیارے نعرے ہیں، بچے بچے کو لگانے چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین، ایک حدیث بھی ہم اپنے پروگرام میں دکھاتے ہیں اور بچے اس پہ ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کون سی ویڈیوز آئی ہیں ہمارے پاس۔
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پہ عمل کرنے والے کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو نیکی کا راستہ بتائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری پیاری ویڈیوز ہیں۔ اب یہ حدیث یاد بھی رکھنی ہے کہ دوسروں کو نیکی کی بات بتائیں نا، وہ عمل کرتا جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا جائے گا۔ اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آخری دو سیگمنٹ ہمیں انشاءاللہ یہ بتائے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ جی اسکور بورڈ دکھائیے۔ جی 15 نمبر کراچی، 16 نمبر گھوٹکی، خانے وال ہیں 20 نمبر پر۔ اگر مقابلے میں کراچی یا گھوٹکی کو آگے جانا ہے تو ذرا زیادہ سپیڈ بڑھانی ہوگی۔ آخری سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ گھوٹکی والوں سے سوال ہے قرآن پاک کی کتنی صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں؟ پانچ صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ کہف، سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر، 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں؟ سورہ حدید، سورہ سب، سورہ حشر، 3 صورتیں ہیں۔ 3 صورتیں ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ وہ کون سے پارے ہیں جن میں ایک بھی سورت شروع نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا پارہ اور 5واں پارہ۔ دوسرا پارا اور 5واں پارا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اس کا مطلب اب آخری سیگمنٹ کی طرف ہمیں چلنا ہوگا جو فیصلہ کر دے گا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے۔ سفر ہے مگر اکیلے میں۔ کراچی والے چلے جائیں خانے وال والے آ جائیں گھوٹکی والے چلے جائیں کراچی۔ جناب تینوں اسٹیشن بدل لیجئے اور اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ پہلے باری ہے عبد الرحمان جن کا تعلق گھوٹکی سے ہے۔ صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے؟ جبل نور جبل ہرا پہاڑ کا دوسرا نام ہے۔ صحیح۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار مبارک بغداد میں واقع ہے۔ صحیح۔ کنڈوں کی نیاز شعبان شریف کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ صحیح۔ امیر اہل سنت کے پیر و مرشد کا مزار مبارک جنت المعلا میں ہے۔ صحیح۔ بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو اشراق چاشت کہتے ہیں۔ غلط۔ جناب آپ سے 2 غلطیاں ہو گئی ہیں۔ کنڈوں کی نیاز رجب میں کی جاتی ہے، شعبان میں نہیں، اور امیر اہل سنت کے پیر و مرشد کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ 3 نمبر حاصل کیے آپ نے۔ اب باری ہے علی رضا فرام کراچی۔ سورہ نمل کے درمیان میں بھی بسم اللہ شریف ہے۔ صحیح۔ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ صحیح۔ بنگلہ دیش کا مدری چینل الگ ہے۔ صحیح۔ حج ذوالحجہ شریف کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے سے جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صحیح۔ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ علی رضا نے جناب
5 के 5 सही जवाब दिए। अब बारी है तैयब अत्तारी खानेवाल से। अब तक तैयब की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही है। नमाज ईद में 6 तकबीरें जायद होती हैं। सही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक मजलिस की इब्तिदा की दुआ है। गलत। आयतल कुर्सी दूसरे पारे में है। गलत। हज़रत सिदरा वैसे करनी तबा ताबई है। गलत। हर रकत में 2 बार सजदा फर्ज है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। आने वाले गलती नहीं करते जनाब। अब बारी घोटकी वालों की है। रियाज अहमद घोटकी से। अरबी के हुरूफे तहज्जी की तादाद 19 है। गलत। इमाम गजाली का असल नाम अहमद है। गलत। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। गलत। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक आज़म ये दुआ किया करते थे। सही। दलालुल खैरात शरीफ इमाम बुसैरी की तसनीफ है। सही। अल्लाहु अकबर। आपसे भी गलती हुई है। दलालुल खैरात शरीफ उनकी तसनीफ नहीं है और गौसे पाक की वालदा का नाम उम्मुल खैर ही था। आपने फिर 3 नंबर हासिल किए हैं। अब कराची के हुसैन भाई। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को साहिबुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतों वाला कहा जाता है। सही। हजरत मरियम रहमतुल्लाह तआला अलैहा के नाम पर कुरान में मुकम्मल सूरत है। सही। मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान साहब का नातिया दीवान दीवाने सालिक है। गलत। शब बरात 15 शाबानुल मुअज्जम को होती है। सही। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी भाइयों को 70 नेक अमाल अता फरमाए हैं। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वाले जागे हैं मगर देर से जागे हैं जनाब। अब बारी है खानेवाल वालों की। हसन रजा खानेवाल से। अहसनुल विआ लि आदाबि दुआ किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली आज़मी हैं। गलत। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों का दूर करना भी सदका है। सही। सबसे पहले सफा मरवा पर चक्कर बीबी हाजरा ने लगाए। सही। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अरबी जबान बोलते थे। सही। अमीर अहले सुन्नत की कुन्नियत अबू हिलाल है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है खानेवाल वालों की। अब बारी है जनाब अकरम अत्तारी फ्रॉम घोटकी। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल जुमतुल मुबारक के दिन हुआ। सही। हजरत हलीमा रदी अल्लाह तआला का मजार मुबारक जन्नतुल बकी में वाक़ है। सही। जब हजर असवद जन्नत से तशरीफ लाया तो सफेद रंग का था। सही। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान का लकब है। गलत। बकरा ईद 10 शव्वाल को होती है। गलत। जनाब एक गलती कर गए हैं आप। मौलाना हामिद रजा खान साहब का लकब हुज्जतुल इस्लाम ही था। अब जनाब आखिरी इस्लामी भाई है कराची की तरफ से और फिर खानेवाल की तरफ से। कराची के हाफिज अब्दुल्ला हैं यहाँ पर जनाब। सबसे पहले खाना काबा की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं रखी थी। गलत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मादरजाद अंधे और कोड़ी के मरीज को शिफायाब कर देते सही। थे। मस्जिद आयशा में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर नहीं है। सही। सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ सूरह ज़ुखरुफ में है। सही। कश्ती पर सवार होते वक्त की दुआ पारा 12 में है। सही। क्या बात है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों ने कमाल तो किया है। अब कराची और खानेवाल के नंबर हो गए हैं बराबर। यानी अब सिर्फ खानेवाल वाले या तो 5 गलतियां कर दें हैं बल्कि इनको भेज देते हैं कहीं काफिले में तो मुकाबला बराबर हो सकता है, वरना तो खानेवाल के चांस ज्यादा हैं। चले जनाब खानेवाल वालों की बारी है और मोहम्मद बिलाल खानेवाल से। आपका नाम मोहम्मद बिलाल है। सही या गलत? सही। सही है। नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ आपने बता दिया। चले गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। शबे मेराज नबी पाक ने जहां अंबिया की इमामत फरमाई थी वो मस्जिद फलस्तीन में वाक़ है। सही। आका अलैहिस्सलाम पीर के दिन रोजा रखकर अपना यौम विलादत मनाते थे। सही। हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक की साहबजादी नहीं है। गलत। हजरत जुबैर बिन अव्वाम अशराए मुबशरा में से हैं। सही। क्या बात है। खानेवाल वालों की 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। आज का मुकाबला खानेवाल वाले जीत गए हैं। घोटकी और कराची के इस्लामी भाइयों ने कोशिश तो बड़ी की मगर जाहिर है किसी एक टीम ने आगे जाना था। मैं दोनों टीमों को उनकी भी हौसला अफजाई करूंगा। यहाँ तक पहुंचना भी आसान नहीं है। अगली बार मजीद तैयारी करके आइएगा। तीनों टीमें आगे आ जाएं। हम दोनों टीमों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आपको इंशाल्लाह तहफ़ देकर भेजेंगे और इंशाल्लाह दुआएं भी देकर भेजेंगे। सब टीमें आगे आ जाएं इंशाल्लाह। 32 कराची, 28 घोटकी और 37 खानेवाल। जनाब इंशाल्लाह सही साहब तोहफा पेश कीजिए हमारे घोटकी के इस्लामी भाइयों को।
اور کراچی کے اسلامی بھائیوں کو ماشاءاللہ آگے آ جائیں. آپ کو تبرکات بھی دیے جا رہے ہیں, سوٹ پیس کا بھی تحفہ ہے انشاءاللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ 12 ماہ کے گفٹ ہیمپر مکتبۃ المدینہ کی طرف سے آپ کو ملے گا. کراچی کی ٹیم کا بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ تشریف لائے اور آخر میں آپ نے اسپیڈ بڑھائی. اس اسپیڈ کو پہلے بڑھا دیتے تو شاید کچھ اور نتیجہ ہوتا. بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش. اب قرآن دازی ٹوکن والی بھی کر لیتے ہیں. 13658, آج تو نمبر بڑا ہے. 13658 اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آگے آ جائیں. اور دوسرا نمبر ہے 13739 بچوں کے لیے. 13739 آپ بھی آ جائیں. آپ کا نمبر کیا ہے؟ اچھا چلے, اچھا ماشاءاللہ, چلے تحفہ دے دیں. اچھا یہ لے لیں. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اس بے کسو غزی پر جو کچھ گزرگی ہے, اس بے کسو غزی پر جو کچھ گزرگی ہے, ظاہر سب وہ تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را. اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را. کیجیے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم. کیجیے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا پھر ذہنی آزمائش, آ گیا پھر ذہنی آزمائش, آ گیا العلم نور